بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیات کریمہ 73 اور اس کے بعد آیت شریفہ 73 کا بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس کے حوالے سے کچھ بات جو پہلے نہیں کی گئی اس کے کرنے کا ارادہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب کے ساتھ ہم ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا ہے، اور اللہ تعالی شاندار اور زیادہ باقی رہنے والے۔ فرعون نے سابقہ جادوگروں کے ایمان کا دعویٰ کرنے کے حوالے سے جو دھمکیاں دیں، اللہ کریم نے ایمان لانے والے جادوگروں کے بیان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے محفوظ فرمایا۔ اسی بیان کا ایک حصہ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے کل ہو چکی، ایک اور بات، اور اللہ کرے وہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں اور یقین میں آ جائے۔ اور میرا گمان یہ ہے، اور اللہ کرے وہ گمان غلط ہو، بہت سے کہنے والے وہ بات کہہ رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، لیکن یقین یا ہے نہیں یا بہت کم ہے، اور کئی لوگوں کو اس کی سرے سے خبر نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو وہ انسان کی اس دنیا میں دنیاوی طور پر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زندگی۔ ایمان تو دین والوں کی بات ہے نا۔ دنیاوی طور پر کیا چیز ہے؟ کہ شب و روز بھاگ دوڑ، اپنی زندگی کو سدھارنے بنانے، رہائش اور یہ اور وہ سارا کیا ہے کہ زندگی شان، اور سمندر پار مہینوں یا سالوں کے لیے ماں باپ سے جدائی، بیوی بچے، زندگی سنور جائے۔ مستقبل کون سا؟ آخرت کا سوچنے والے ہیں، لیکن وہ دنیا دنیا دنیا۔ اب ان جادوگروں نے جو اتنی بڑی قربانی کے لیے بخوشی اعلان اپنے آپ کو پیش کیا، جو کرنا ہے سو کر، زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے ہو، زندگی کا خاتمہ تو کر دو۔ اس میں تعجب کی بات ہے کہ یہ جذبہ بڑے بڑے بیان کرنے والے، میرے ایسے نالائق، بڑا تو نہیں لیکن بیان کرتا ہوں، بیان کرنے والے اور سننے والے اس بات پہ تیار آگاہی کرے، اور ہوں گے تو بات بنے گی، لیکن ہیں تو کس چیز نے تیار کیا؟ یہ سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اور اللہ کرے
کہ جو اللہ مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق دے رہے ہیں وہ ہمیں اس پر یقین بھی عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے گناہوں کی معافی کا حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے لیے جان کی بازی لگائی جائے تو پھر بھی سودا سستا ہے۔ کیا میرے اور یقین میں یہ بات آئی ہے؟ اللہ کرے آ جائے، اور اگر آپ میں سے کسی کی آئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، میں اس کا سر چھوں۔ ہماری کیفیت اللہ کرے وہ چھوٹ جائے، کوئی فخر کے لیے نہیں، شرمندگی کے لیے۔ اور کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں، کچھ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اگر مگر شروع کر دیتے، تھوڑے سے فائدے کے لیے دین کا تھوڑا 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 کر کے سارے چھوڑ دیتے، نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، بہن بھائیوں کا حق کھا جائیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، چلتے جائیں بات، ہمارا رونا محمد صاحب ختم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ گناہوں کی معافی کتنی بڑی دولت ہے تو پھر گناہ کے قریب جائیں، اور اگر چلے جائیں تو کتنی جلدی بھاگم بھاگ مغفرت طلب کرنے کی طرف آئیں۔ جب مغفرت طلب کریں گے صحیح معنوں میں تو گناہ باقی رہیں گے۔ مغفرت طلب کرنے کی پہلی شرط یہ ہے خرم جی، جس بات سے معافی مانگ دیں اس کو چھوڑیں، اگر نہ ساری دکانداری فراڈ ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ نہیں جی نہیں جی، اگر ٹھیک ہے لیکن نہیں جی، دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اب دیکھیے یہ اتنی بڑی قربانی کو اگر اعلان بخوشی، اور یہ دور بیٹھ کے نہیں، جس کے ہاتھ میں بظاہر گردن کا کٹوانا اور باقی رکھنا، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اور بڑے کتنے لوگ ہوں گے وہاں، وقت ایسا چنا کہ لوگ زیادہ آ جائیں، جگہ ایسی چنی کہ لوگ زیادہ آ جائیں، اور شاہی حکم، شاہی کیا فرعونی حکم، تو کتنے لوگ ہوں گے، اور خود فرعون موجود۔ اگر پرائم منسٹر میچ دیکھنے آ جائے، وقت شاندار ہو اور حکم بھی ہو، اور پرائم منسٹر ایسا کوئی جس کی بات سنی اور مانی جائے، اسکولوں میں چھٹی ہو جائے، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، مارکیٹیں بند ہو جائیں، تو کتنا رش ہوگا، کتنی دنیا ہوگی۔ تو یہ اعلان کرنا معمولی بات کیوں کیا؟ کہ وہ مغفرت کے سچے تابعدار طلبگار تھے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ یہ سبق، یہ وظیفہ دہراتے رہیں، مغفرت کا ملنا ہر قیمت پر سستا ہے۔ آئیے قرآن کریم کا صرف ایک مقام اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ حقیقت اللہ کرے فضل الہی اور سب سننے والے حضرات و خواتین کے دل میں اتر جائے۔ پہلا پارہ ہے سورہ البقرہ ہے، آیت شریفہ 54 ہے، 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو پکڑنے سے، یعنی بچھڑے کو اپنا معبود بنانے سے۔ تو کیا کرو؟ میرے ساتھ ہو کہ نہیں؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ،
اپنے پیدا کرنے والے کے روبرو توبہ کرو. اب کیسے توبہ کرو؟ وہ ایسی توجہ کرو، بیٹو قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ اچھی طرح. فتوبوا الی بارئکم. کیسے توبہ کرو؟ پہلوان جی سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. کس طرح؟ فاقتلوا انفسکم. اپنی جانوں کو قتل کرو. توبہ اس وقت قبولیت کی شرط کیا تھی؟ اب یہ جو حکم موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اپنی جانب سے یا عرش والے رب کی جانب سے؟ کس کی طرف سے؟ جو پیدا کرنے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں. اب یہ حکم جو دیا نقصان دہ ہے یا مفید ہے؟ عرش والے رب کے ہاں خسارے کا سودا ہے یا خیر کا سودا ہے؟ سو دیجیے ذالکم خیر لکم عند بارئکم. وہ یہ سودا اتنا بڑا ہے کہ اس کے یہ جو اشارہ ہے وہ بھی دور کا ہے. وہ سودے کا ذکر دور ہے قریب ہے؟ بولو نا زور سے. لیکن اشارہ کیا ہے؟ یعنی وہ یہ سودا بہت ہی بڑا ہے. اور ہے کیا؟ خیر لکم، تمہارے لیے شاندار ہے. دونوں لینے والی اور دینے والی چیز دیکھو. اس سودے کو لینے کے لیے سب جواب دینا کیا دینا ہے؟ اور سودا کیا ہے؟ معافی کا ملنا. تو دونوں میں سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ جان یا معافی کا ملنا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم. اب دیگر سب چیزیں، بیگم ناراض ہو جائے گی، خاوند ناراض ہو جائے گا، برادری خفا ہو جائے گی، کاروباری نقصان ہو جائے گا، نوکری میں ڈسمس ہو جائیں، جو بھی ہے وہ زندگی کے اوپر ہے یا نیچے؟ محمد خان جی اوپر ہے نیچے؟ تو جب اونچی چیز دے کے بھی وہ سودا اس کے مقابلے میں شاندار ہے، اور کس کے نزدیک؟ اور جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ ٹھیک ہے یا میرے اور آپ کے؟ میرا اور آپ کا معیار اور سٹینڈرڈ درست ہے یا اللہ؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم. وہ تمہارا یعنی وہ تمہارا سودا شاندار ہے تمہارے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ نے تمہاری جانوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس جانوں کی کمی ہے؟ تمہارے جیسے کروڑوں کون کہیں بن جائیں، تمہاری کیا قیمت ہے؟ یہ وہ تمہارے لیے شاندار ہے. کس کے ہاں؟ عند بارئکم فتاب علیکم. تو انہوں نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم. یقیناً وہی بہت زیادہ توبہ کے قبول فرمانے والے مہربان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آئیے اپنے سبق کی طرف. وما اکرہتنا علیہ من السحر. اللہ اکبر. جابر اور صفاق حکمران کتنے وحشی ہوتے ہیں. تہذیب یہ وہ سب بکواس. ان کی نظر میں لوگ کیا ہوتے ہیں؟ صرف ان کا ظاہر، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا ان کی مرضی کا نہیں. ان کی سوچ، لوگوں کی سوچ اور طرز عمل کے بارے میں جو تفکیر ہے وہ بھی ان کی مرضی کی. اب جادوگر حقیقت کھول رہے ہیں.
جب ایک دفعہ اعلان کیا فرعون کی سرکشی کا، رب ذو جلال کی غلامی کا، اب چھپانا کیا ہے؟ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر۔ کچھ بات واضح ہوئی ہے؟ تو یہ جو جادو کے کرتب دکھانے پر آمادہ ہوئے تھے اس میں کیا تھا؟ بولتے نہیں، کلمے چلتی ہیں، حکم کہاں سے لیتی ہے؟ زبانیں گونجتی ہیں، حکم کہاں سے لیتی ہے؟ اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے بول رہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل کی گہرائی سے کاغذ پر بات اتار رہے ہیں، لیکن ہے کیا؟ لکھتے نہیں لکھائے جاتے ہیں، بولتے نہیں بلائے جاتے ہیں، کرتب کرتے نہیں کروائے جاتے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ وما اکرہتنا علیہ من السحر لا الہ الا اللہ، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اور اسی لیے بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے دین کو بچانے کے لیے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں علماء، اور انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ دعوت دین کے لیے جانا چاہیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو جرت ہمت والا ہو وہ آئے میدان میں، جو کمزور ہو دین کی خدمت کرنے کے اور بھی بڑے میدان ہیں، اپنے آپ کو جانے پہچانے اور اپنے حیثیت کے مطابق اپنی زبان کو حرف کر دے۔ اللہ جانے بہتر کیا ہے، باہر کا میرے خیال میں یہ بہتر ہے۔ اور جو جا کے حق بات کہیں ان کی شان نرالی ہے، ان کا مقابلہ نہیں، لیکن سارے اس قابل نہیں، جو نہ قابل ہو پہلے سے ہٹ کے رہے۔ ایک اور بات اسی آیت کریمہ میں، اللہ اکبر، جب ایمان آئے تو عقل سیدھی ہو جاتی ہے۔ واللہ خیر وابقا، کیا خوب بات کی ہے، اللہ جانے ان کی بات میں حکمت کیا ہے، لیکن جو بات ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آ رہی، ہم نے جو کام کیا ہے حماقت بے وقوفی دیوانگی میں نہیں کیا، ہمارا جو انتخاب ہے اگر عقل کے ترازو پر تولا جائے تو وہی ٹھیک ہے۔ تو کیسے؟ فرعون کے پاس جو کچھ ہے، جو چمک دمک ہے، یہ شاندار ہے یا جو ہم نے چنا ہے وہ شاندار؟ واللہ خیر وابقا۔ اگر اللہ توفیق ضرور دے، اللہ توفیق عافیت دے، اسی سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ کہنے اور سننے کی ضرور توفیق دے، اور اللہ ٹھیک بات کہنے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کی توفیق ہم نالائقوں کو بھی دے دے۔ بات کہتے اور سنتے ہی نہ رہیں، بلکہ ہماری زندگی اس میں بھی آ جائے تو انشاءاللہ جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، اور مرنے کے بعد والی زندگی کا بھی مزہ آئے گا۔ اللہ ایسے ہی کرے ہمارے بھی، ہماری نسلوں کنبوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔